بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو کا نام ہے نا، وہ ہے سید زادوں کی عزت کیسے کریں۔ تو اگر ہو سکے تو ہماری اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ دیکھیے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی اور اصلاحی ویڈیوز ملتی رہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے جن کو ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ یہ بزرگ حج پر آئے تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں اونٹوں پر سفر کرنے کا رواج تھا، یا پیدل چلا جاتا تھا یا اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا۔ تو ایک بچہ تھا سید زادہ ان کے قافلے میں۔ یہ بچہ تقریباً 8-9 سال کے قریب اس کی عمر تھی۔ اس بچے کے پاس اونٹ تھا اور وہ بچہ مدنی بھی تھا، یعنی کہ مدینہ منورہ کے سادات میں سے تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کے جو سید زادے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے، یہ ان میں سے تھا۔ اس بزرگ نے اس بچے سے مدینہ منورہ جانے کا سودا طے کر لیا اور کہا کہ مدینہ منورہ جانے کے لیے میں تم سے سودا طے کرتا ہوں، اور وہ اونٹ پر بیٹھ کر مدینہ منورہ چل پڑے۔ وہ بچہ بہت معصوم تھا۔ اس بچے نے چونکہ مکہ سے مدینے کا سفر کیا تھا، اس لیے وہ تھکا بھی ہوا تھا۔ اب اس بچے کو جگہ جگہ نیند آ جاتی تھی۔ بچہ تھا نا چھوٹا سا، اور یہ بزرگ جو تھے نا، یہ بڑے جلالی بزرگ تھے۔ بچے کو جیسے ہی نیند آتی، یہ بزرگ اس بچے کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیتے کہ بھائی میں نے مدینہ منورہ پہنچنا ہے۔ بچے کو پھر اونگ آ جاتی، بچہ تھا۔ بزرگ پھر اس کو ہاتھ مار دیتے، اٹھا دیتے کہ بچے اٹھو۔ بلاخر جب بچے کو نیند آئی نا تو اس بزرگ نے بچے کو زور سے تھپڑ مارا۔ بچہ زمین پر گر پڑا۔ بچہ سادات میں سے تھا۔ بزرگ کے اس عمل پر خاموش رہا، کیونکہ جو سادات کے ہوتے ہیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل میں سے سادات ہیں، اصل والے سادات، اچھے والے سادات، وہ کبھی بھی کسی بھی بات کا برا نہیں مناتے۔ وہ آپ پر احسانات کی حد کر دیتے ہیں مگر پھر بھی کبھی جتاتے نہیں۔ بچہ سادات میں سے تھا، چپ رہا۔ خیر بزرگ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ بس اس بزرگ کو اسی رات سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہونا بند ہو گئی۔ پھر مدینہ طیبہ میں اس بزرگ نے بڑے جتن کیے کہ مجھے پہلے تو ہر رات جب مدینے پہ نہیں بھی تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ اب مدینہ طیبہ میں ہوں تو پھر بھی زیارت نصیب نہیں ہو رہی۔ توبہ کرنے لگ گئے، استغفار کرنے لگ گئے، نوافل پڑھنے لگ گئے، درود پاک کی تلاوت کرنے لگ گئے، اور جو ذکر اذکار کر سکتے تھے کر لیے، مگر معافی نہیں ہوئی۔ جتنے اولیاء اللہ کی خبر ملی ان کی بارگاہ میں گئے پر معافی نہ ملی۔ ہر ولی نے سفارش کی پر معافی نہ ملی۔ معافی کی حد کر دی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بحال ہوئی نہ۔ رو رو کے برا حال کر لیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، سونا چھوڑ دیا، روتے رہے، یہاں تک کہ ان کو کسی نے بتایا کہ یہاں پر ایک مجذوبہ عورت رہتی ہے۔ وہ مجذوبہ عورت پچھلی رات، یعنی کہ رات کے آخری پہر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ انور کی زیارت کرنے کے لیے باب السلام سے اندر آتی ہے اور پھر باہر چلی جاتی ہے۔ ساری رات وہ عورت اس طرح الٹے پاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتی ہے۔ مجذوبہ عورت کچہری کی حاضری والی بڑی کامل عورت تھی۔ کسی کامل بزرگ نے کہا کہ اب یہ مائی صاحبہ ہی رہتی ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ بزرگ اس مائی صاحبہ کے قدموں میں جا گرے اور خوب روتے رہے۔ بڑی دیر تک رونے کے بعد مائی صاحبہ نے خیال نہیں کیا۔ کافی دیر گزر گئی تو پھر عجیب سی کیفیت میں آ گئی
اور بزرگ سے پوچھنے لگی کہ کیا وجہ ہے، کیوں روتے ہو؟ بزرگ نے کہا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری زیارت بند ہو چکی ہے، میں بہت پریشان ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، میں نے اس بچے جو سادات کی نسل میں سے تھا میں نے اس کو تھپڑ مارا جس کی وجہ سے حاضری بند ہو گئی، مجھ سے بہت بڑی گستاخی ہو گئی۔ عورت کو پھر ساری داستان سنائی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جب معافی مانگی گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی شرط پر فرمایا کہ آئندہ سے میرے سادات کی عزت کرو گے، اور جو میرا کوئی بھی محبت والا بندہ ہے اس سے محبت رکھو گے، پھر معافی ملے گی۔ اس وعدے پر معافی ملی۔ تو جب معافی کا اذن ہوا تو عورت نے بزرگ کا بازو پکڑا اور کہا ھذا رسول اللہ، آنکھیں کھولو اور دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیداری کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں تم حاضر ہو۔ تو ان بزرگ نے آئندہ سے توبہ کر لی کہ میں آئندہ سے کبھی بھی کسی بھی سادات کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے سادات کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔